السلام علیکم ویورز، آج میں پاکستان میں جمہوریت اور سیاست پر یقین رکھنے والے حلقوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ آج جو نئی پارلیمنٹ ہے پاکستان میں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد جو وجود میں آئی، اس کا اوپننگ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے آج کے دن اس کا اجلاس طلب کیا اور ابھی 3:45 ہوئے ہیں، 4 بجے یہ اجلاس شروع ہوگا اور اس میں ساری پارلیمنٹ موجود ہوگی، پارلیمنٹ کے ارکان موجود ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا۔ اور اس طرح سے جو نئی اسمبلی ہے اس کے پارلیمانی سال کا اور پارلیمانی کیلنڈر کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ یہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ان چیلنجز کا ہم گاہے ذکر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی معلوم ہے، ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ پاکستان کو کس کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو چیلنج پاکستان کو درپیش ہیں وہی چیلنج آج کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو درپیش ہیں۔ پاکستان میں جو عام آدمی ہے اس کے بنیادی حقوق کے اوپر بہت بڑا ایشو ہے، وہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں جو عام آدمی معاشی حالات کی وجہ سے ایک غربت اور مہنگائی کی، بے روزگاری کی، افلاس اور پسماندگی کی چکی میں پس رہا ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں جو لاقانونیت ہے، عدم تحفظ ہے، بے چینی ہے، عدم اطمینان ہے، جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے پارلیمنٹ کے لیے۔ پاکستان کے اندر جو معاشرہ ہے اس میں جو ایک تفریق اور تقسیم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ پاکستان کے جو فکری حلقے ہیں ان کے جو نظری اور فکری ٹکراؤ ہیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کی جو مجموعی اقتصادیات ہے اس میں تجارتی خسارے سے لے کر زر مبادلہ کے ذخائر تک اور ڈالر کی قیمت سے لے کر مہنگائی کے پیمانے تک اور پروڈکٹ جو سی ہیں پیٹرولیم اور دیگر ان کی مہنگائی تک ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کی سلامتی کو خطرات درپیش ہیں۔ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر دہشت گرد جو سے وہ تاغ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہمارا ایک پرابلم ہے۔ پھر پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کی جو پرائرٹیز ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک ایشو اور پرابلم ہے۔ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، پاکستان کے جو تعلقات ہیں عالمی برادری کے ساتھ، پاکستان کے عالمی اداروں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، وہ ایک بڑا چیلنج اور پرابلم ہے۔ اور آل آف دیم سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی نظام اور جمہوری عمل، اس کو ہم نے کس طرح سے بہتر انداز میں، متوازن انداز میں، پرامن طریقے سے، ٹھوس اور مستحکم انداز میں آگے لے کر جانا ہے۔ کیسے اس نظام کو تدبر سے، دور اندیشی سے، گہری فکر سے جوڑنا ہے، اور کس طرح سے اس نظام کے اندر سے اشتعال انگیزی، جذباتیت اور اختلاف برائے اختلاف کی جو ایک تکلیف دے اور ضرر رساں سوچ جو سی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی پارٹیاں، وہ بے شک پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں، ان کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اپنے مسائل کا حل پارلیمنٹ میں بیٹھ کر طے کرنا ہے اور تلاش کرنا ہے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں، ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ 2008 سے اب تک جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں ان کا مجموعی کردار پرو ڈیموکریٹک ہے، پرو پولیٹیکل ہے، پرو کانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو اس کردار سے فائدہ اٹھانا چاہیے سیاسی قوتوں کو، اور ان کو جو رکاوٹیں درپیش ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں، پارلیمنٹ کو عزت دیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پارلیمنٹ ہی آپ کو عزت بھی دلائے گی، آپ کی توقیر میں اضافہ کرے گی، اور پارلیمنٹ اگر مضبوط ہوتی ہے تو پاکستان کو درپیش چیلنجز اور پرابلمز جو سے ہیں وہ خود بخود مینیج ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اب وہاں بیٹھ کر جب سوچیں گے ملک کے لیے، لوگوں کے لیے اور قوم کے لیے، تو ان کا حل جو ہے مسائل کا وہ نکلتا چلا جائے گا۔ پارلیمانی سال کا آغاز بہت مبارک، اور یہ لمحہ فکریہ اور دعوت فکر ہے خاص طور پر سیاسی قیادت کے لیے کہ وہ اس پارلیمانی سال کو اگلے 5 سال تک کس طرح سے ملک اور قوم کے لیے بہتر بناتی ہے۔ بہت شکریہ۔